السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کے سامنے انشاءاللہ وہ کام جس کے کرنے سے ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی وہ عمل جس کے کرنے سے ہماری نماز رد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے انشاءاللہ بیان کروں گی، جس میں سب سے پہلا وہ عمل جس کے چھوٹنا، یعنی کہ اگر ہمارا نماز میں اگر ہم نے کسی رکن کو چھوڑ دیا، ارکان میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑ دیا، تو پھر ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ فوراً اس کی تلافی ہو، یعنی کہ فوراً اس کی بھرپائی اگر ہم نہ کریں تو ہماری نماز، اگر نہیں کرے بھرپائی، ہم تلافی نہ کرے تو ہماری نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ ارکان اگر ایک بھی چھوٹ جائے ہم سے تو نماز کے 14 ارکان ہیں، اور ان 14 ارکان میں سے اگر ایک بھی ارکان چھوٹ گیا تو پھر ہماری نماز رد ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تلافی کر لیے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر نہیں کرے تو نماز باطل ہو جاتی، ٹوٹ جاتی، رد ہو جاتی۔ مثال کے طور پر وہ حدیث مسلم کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنی نماز میں اطمینان کو ترک کر رہا تھا۔ اطمینان اور سکون نماز کے ارکان میں سے ہے، تو وہ شخص کیا کر رہے تھے؟ وہ اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ جلد بازی کر رہے تھے نماز پڑھنے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، واپس جا اور نماز پڑھ، کیونکہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اطمینان اور سکون نماز کے رکن میں سے ہے، اور انہوں نے اس رکن کو چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اگر ہم ایک بھی ارکان چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز رد ہو جائے گی، ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد نماز میں کھانے پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اللہ کے ساتھ مصروفیت ہوتی ہے، تو کھانے پینے کی موجودگی میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز کے دوران ہم کھا نہیں سکتے، اس سے نماز کیا ہو جاتی؟ باطل ہو جاتی۔ اس کے بعد کھل کھلا کر ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی، البتہ مسکراہٹ سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ طبرانی کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکراہٹ نماز کو نہیں توڑتی، البتہ قہقہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کھل کھلا کر ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جوک سنائی دیتا، کچھ ہمارے گھر کے بڑے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اور بات، کچھ مزاحیہ بات ہو جاتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کانوں تک وہ آواز پڑ گئی تو نماز میں ایک دم سے ہنسی آ جاتی ہے فطری طور پر، لیکن زور سے ہنسنے سے کیا ہوتا؟ نماز ٹوٹ جاتی۔ تو زور سے ہنسنا نہیں چاہیے، ہلکی مسکراہٹ ہم نماز میں کر سکتے ہیں، یا نماز کی حالت میں سڈنلی کوئی ایک بات یاد آ جاتی، کچھ بات یاد آ جاتی، مزاحیہ بات یاد آ جاتی، کوئی عمل یا کوئی ایک حادثہ، سچویشن، کچھ بھی ایسا یاد آ جاتا جس کی وجہ سے ہمیں ہنسی آ جاتی نماز میں، تو ہنس سکتے، لیکن صرف مسکرا سکتے، ہم زور زور سے نہیں ہنس سکتے۔ زور زور سے ہنسنے سے کیا ہوتا؟ ہماری نماز ٹوٹ جاتی، اور علماء کا یہ قول ہے، اس بات کا اقرار ہے کہ نماز نہیں بلکہ اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا، زور زور سے قہقہ لگا کر ہنسنے سے۔ تو یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسکراہٹ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد بھول کر نماز کی رکعت دگنا پڑھ لینا۔ مثال کے طور پر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا تھا، آپ 4 رکعت پڑھ لیے۔ آپ کو 3 رکعت پڑھنا تھا، آپ 6 رکعت پڑھ لیے۔ کیوں؟ اس سے بھی نماز کیا ہو جاتی؟ ٹوٹ جاتی، باطل ہو جاتی، کیونکہ اتنی بڑی غفلت ہم اپنی نماز میں کیسے کر سکتے کہ پڑھنا 2 تھا، ہم 4 پڑھ لیے، یعنی کہ مکمل ہماری توجہ کہاں تھی؟ کہیں اور تھی، مکمل ہم نے اپنی نماز کو غفلت میں پڑھا، دگنا پڑھ لیے ہم، اس کی وجہ سے بھی ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز میں مکمل توجہ، مکمل دھیان سے اپنی نماز کو پڑھیں۔ اس کے بعد نماز میں داخل ہونے کے بعد، ایک نماز میں داخل ہونے کے بعد یاد آ جائے کہ میں نے پہلی نماز نہیں پڑھی، تو یہ نماز باطل ہو جائے گی۔
کیونکہ پانچوں نماز میں ترتیب فرض ہے. اب مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام کی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، گھر میں مہمان آ جاتے ہیں یا ہم کہیں سفر پہ چلے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا وقت کا، ایک نماز کا وقت چھوٹ گیا آپ سے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت گزر گیا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور آپ بھول گئے کہ نماز نہیں پڑھے، اور آپ سڈنلی آپ کیا کریں، آپ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور سڈنلی نماز میں یاد آیا آپ کو، ارے میں تو ظہر کی نماز پڑھی ہی نہیں. تو یہ عصر کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں ترتیب فرض ہے. تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا، پہلے ظہر کی نماز پڑھنا ہوگا، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنا ہوگا. اور اگر ہم نہیں پہلے عصر کی نماز میں پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد ظہر کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے بولے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، نہیں کر سکتے. پہلے ظہر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں. اسی طرح اگر ہمیں جماعت مل رہی ہو، عصر کی نماز کی جماعت اگر ہمیں مل رہی ہو تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جماعت کے ساتھ پہلے عصر پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم ظہر پڑھیں گے. نہیں، یہ عمل ہم نہیں کر سکتے. آپ کی نیت آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے، لیکن نیت کیا ہونا، ظہر کی نیت ہونا. اسی طرح امام اور دوسرے مقتدیوں کی نماز عصر کی ہوگی، لیکن آپ کی نیت کی بنا پر آپ کی نماز ظہر کی ہوگی. اس کے بعد آپ اور 4 رکعت عصر کی نماز پڑھ لیں، آپ کو جماعت بھی مل جائے گی، آپ کی ظہر کی نماز بھی ہو جائے گی، آپ کی ترتیب بھی ہو جائے گی، عصر کی نماز بھی آپ دوبارہ پڑھ لے سکتے. اب جماعت بنا کے پڑھ رہے، سب لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے، میں بھی عصر ہی پڑھ لیتی ہوں بولے تو ایسا عمل صحیح نہیں ہے. تو آپ پہلے کیا کریں، اگر جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے آپ کو تو نیت ظہر کی کر لیں آپ، ٹھیک ہے، ارادہ یہ کر لیں دل میں کہ اب میں جماعت تو عصر کی چل رہی لیکن میں ظہر کی پڑھ رہی ہوں. یہ نیت سے اگر آپ وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو جماعت کے ساتھ کی بھی نماز ہو جائے گی اور ظہر کی بھی ہو جائے گی. تو ڈپینڈ کیا ہے وہاں پر، نیت ہے، انحصار نیت پر ہے. تو آپ کیا کریں، نیت ظہر کی کر لیں، اس کے بعد عصر کی پڑھ لیں. ایسا ہم کر سکتے. لیکن اگر ہم عصر کی نماز پہلے پڑھ کے بعد میں ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے بولے تو یہ چیز، اس سے کیا ہوتی، ہماری وہ نماز باطل ہو جاتی. پھر آپ کو اور عصر کی نماز ظہر کی نماز ادا کر کے پھر اور عصر کی نماز ادا کرنا پڑے گا. تو ایسا نہیں کر سکتے ہم. اس کے بعد دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اگر نماز کے دوران آپ کا وضو ٹوٹ جائے، مثال کے طور پر ہوا خارج ہو گئی، تو اس وقت کیا ہوگا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی ہماری. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، نماز کو بے شک نماز ٹوٹ جائے گی تو ہمیں جا کر نئے سرے سے وضو کر کر نماز بھی نئے سرے سے پڑھنا ہوگا. جہاں سے ہماری نماز ٹوٹی ہم وہیں سے نماز دو رکعت آپ نماز پڑھ لیے، مثال کے طور پر 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیے تو تیسری رکعت میں آپ ٹھہر رہے تھے اور کیا ہو گیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو پھر باقی صرف 2 رکعت ہی پڑھ لیں گے ہم بولے تو یہ عمل صحیح نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا، مکمل نیا وضو بھی کرنا ہوگا اور نماز کی ابتدا سے پڑھنا ہوگا. نماز ہم جہاں سے ہماری نماز ٹوٹی وہاں سے نماز کو نہیں ریپیٹ کر سکتے، جہاں ہمیں پھر دوبارہ سے نماز کو پڑھنا ہوگا. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے نماز میں کسی آدمی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ واپس جا کر وضو کرے اور نماز دوبارہ پڑھیں. حدیث کے الفاظ، وضو بھی دوبارہ کرنا ہوگا اور نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا ہوگا. وضو نہیں تو پھر ہماری نماز بھی نہیں. تو میری بہنوں، یہ وہ تمام عمل ہے جس کے کرنے سے نماز باطل ہو جاتی، یعنی کہ نماز رد ہو جاتی. تو یہ عمل ہمیں نہیں کرنا ہے اپنی نمازوں میں ہرگز بھی. تو ان چیزوں کا احتیاط کریں. اسی کے ساتھ امید ہے آپ تمام کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں.